آپ کو بھی بارش میں کھڑا ہونا پڑے لیکن موسم اچھا ہے تو میرے خیال میں برا نہیں لگ رہا پانی میں، بس سردی میں نہ یہاں کھڑا ہونا پڑے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، آج میں جیل کا احوال دے دیتی ہوں کہ آج عمران خان جب میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک ہے طاہر شاہ، وہ پولیس والا وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، کیا ڈیپیوٹی ہے، کیا ہے، ڈی ایس پی ہے، ڈی ایس پی۔ تو پہلے تو ہم بڑے مہینوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آفر آئی ہے کہ تمہیں کوئی ترقی مل جائے گی اگر ایک دفعہ آپ عمران خان سے بدتمیزی کر لو۔ اور آپ کو میں عمران خان کا بتا دوں، یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم عمران خان کی اس سے نہیں کر رہے، کیونکہ عمران خان ان سب سے اتنی اچھی طرح پیش آتے ہیں کہ یہ تکلیف ہماری ہے، ان کی نہیں ہے۔ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈی ایس پی کو، جب وہ میڈیا سے بات کر رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آج سختی پچھلے کئی دنوں سے کافی سختی ہوتی جا رہی ہے، اور سختی کا کہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں سختی میں۔ ایک، جب عمران خان اوپن کورٹ ہے، آپ یاد رکھیں اوپن کورٹ اور اوپن ٹرائل ہے، اس کے اندر میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کو بلائیں، اس کے اندر میں کہ ہمیں 4 یا 5 عمران خان کہہ رہے تھے 5-6 بس لوگ بلائے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھیں ان میں سے 2 ایسے ہوتے ہیں جو ہم بھی پہچانتے ہیں، پولیس بھی پہچانتی ہے، وہ سارے بتاتے ہیں، اور آپ کے ہمارے جو یہاں جرنلسٹ ہوتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ 2 نجی چینلز کے بندے رپورٹ ہی ایجنسی کو کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈٹ کر دیں جو وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس سے کئی دفعہ جو آپ کو میڈیا سے بھی انفارمیشن ملتی ہے کئی دفعہ ایڈیٹڈ ہوتی ہے۔ اور جب وہ خان صاحب ان سے بات کر رہے تھے عمران خان، تو یہ جو طاہر شاہ ہے ڈی ایس پی، یہ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، اور ہمیں یہ بات پسند، ہم ان کو دیکھ رہے تھے اور ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی، ہمیں تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ جو بھی ہے آپ کو جتنا مرضی آپ نے جو بھی کچھ کرنا بدتمیزی نہ کریں۔ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ وہ آپ سے بڑی عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ دوسرا، جب عمران خان سے کوئی جرنلسٹ نے اندر سے سوال کرنے کی کوشش کی تو اس نے ان کو روک دیا کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے۔ تو یہ بیسکلی میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ایک دوسرا، عمران خان نے جج کو یہ کہا، اور ہم نے عمران خان کو کہا مت مانگو، جو چیز آپ مانگتے ہو جج کو جا کے اپنا حق مانگتے ہو، تو یہاں کی جو پولیس انتظامیہ ہے اور جو آپ کا یہاں پہ جو بھی انچارج ہے کرنل یا میجر، ان کا زندگی کا یہ فتح ہوتی ہے کہ آپ عمران خان کو وہ نہ دیں۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں عمران خان کیا مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے مجھے بات کروائی جائے، جو ان کا حق ہے، جو ہر یہاں قیدی کا جو پٹیالہ جیل میں ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ان کو نہیں کرائی جا رہی۔ دوسرا عمران خان اپنی کتابیں مانگتے ہیں، ہم یہاں کتابیں دے کر جاتے ہیں جو پھر ان کا حق ہے، ان کا یہاں پہ جو اڈیالہ جیل کے رولز کے مطابق ان کو کتابوں کا حق بنتا ہے، ان کو کتابیں نہیں پہنچا رہے، تاکہ عمران خان کے پاس جو کتابیں مانگ رہے ہیں تو اس سے ان کو نہ پہنچائی جائیں۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ میری ورزش کے لیے جج کو انہوں نے کہا کہ 15 منٹ اگر کوئی پولیس آفیسر میرے ساتھ کھڑا کر دے، ان کو جو ہم نے ڈمبلز پہنچا دی ہیں، انہوں نے 2 ڈمبلز مانگ رہے ہیں بڑی دیر سے کہ میری ورزش کے لیے مجھے چاہیے، تو وہ ان کو نہ دی بھی جا رہی ہیں۔ انہوں نے صرف جج کو آج یہ کہا کہ آپ یہ ڈمبلز کے جب میں استعمال کروں تو میرے ساتھ پولیس والا کھڑا ہو، جب 15 منٹ میں ایکسرسائز کروں اور اس کے بعد وہ واپس لے لیں۔ یہ 3 چیزیں مانگی تھی، اور چوتھی کیا چیز مانگی تھی؟ ہاں، ملاقاتیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو لسٹ دیتے ہیں، وہ جو خان صاحب لسٹ دیتے ہیں، جو پھر ان کو قانون کے مطابق اور جو کورٹ آرڈرز ہیں اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو ملاقات کرنی ہے سیاسی وہ کر سکتے ہیں جمعرات کے دن۔ تو وہ جمعرات کے دن وہ جو 6 لوگوں کا کہتے ہیں ان کو نہیں بھیجا جاتا اندر، ان کے بلکہ 3 باہر روک دیتے ہیں، 2 اندر بھیج دیتے ہیں۔ سارا دن انہوں نے یہ ایک قسم کا، یہ عمران خان کا اگر آپ نے پوچھنا کہ کیا ٹارچر ہو رہا ہے، تو ہم نے خان صاحب کو کہا
مانگیں ہی کچھ نہ، کیونکہ جو چیز آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اس پہ یہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور باقی کیا بات چیت ہوئی 8 ستمبر کی، عمران خان نے سب کے لیے پھر سے بات کی ہے۔ دیکھیں پہلے میں کہہ دوں، مہربانی سے گھبرانا نہیں، میں سیاست میں نہیں آ رہی ہوں، میں پھر سے کلیئر کر دوں، اگر میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تو عمران خان کا دے رہی ہوں، کہ عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ 8 ستمبر یہ ہماری شروعات ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر کا وہ کہتے ہیں نا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ اپنے حق کے لیے نکلیں، آپ اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں، کیونکہ سٹولن مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے ووٹ ہیں، آپ کے ووٹ ہیں جو چوری ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے ووٹس کے لیے نکلنا ہے، آپ نے وہ واپس لینے ہیں۔ یہ آپ کا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ واپس لیں، آئین کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، اور اپنا حق نہیں دیا جا رہا، اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے 8 ستمبر آپ نے سب نے نکلنا ہے، اور اگر تنظیمی معاملات ہوں تو آپ اپنے علاقے کے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے رجوع ضرور کریں، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین، جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی، کہ علی امین نے تو پوری مشینری تیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیڈ کریں گے، علی امین کے پی سے آئیں گے، اور انشاءاللہ 8 سپٹمبر کو علی امین لیڈ کر کے وہاں پہنچیں گے۔ یہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا، کیونکہ جو چیز آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اس پہ یہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور باقی کیا بات چیت ہوئی 8 ستمبر کی، عمران خان نے سب کے لیے پھر سے بات کی ہے۔ دیکھیں پہلے میں کہہ دوں، مہربانی سے گھبرانا نہیں، میں سیاست میں نہیں آ رہی ہوں، میں پھر سے کلیئر کر دوں، اگر میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تو عمران خان کا دے رہی ہوں، کہ عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ 8 ستمبر یہ ہماری شروعات ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر کا وہ کہتے ہیں نا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ اپنے حق کے لیے نکلیں، آپ اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں، کیونکہ سٹولن مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے ووٹ ہیں، آپ کے ووٹ ہیں جو چوری ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنے ووٹس کے لیے نکلنا ہے، آپ نے وہ واپس لینے ہیں۔ یہ آپ کا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ واپس لیں، آئین کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احتجاج کریں، اور اپنا حق نہیں دیا جا رہا، اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے 8 ستمبر آپ نے سب نے نکلنا ہے، اور اگر تنظیمی معاملات ہوں تو آپ اپنے علاقے کے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے رجوع ضرور کریں، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین، جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی، کہ علی امین نے تو پوری مشینری تیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیڈ کریں گے، علی امین کے پی سے آئیں گے، اور انشاءاللہ 8 سپٹمبر کو علی امین لیڈ کر کے وہاں پہنچیں گے۔ یہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا، مہربانی، شکریہ۔